الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ کل گزشتہ حضرات کے سامنے اس سورت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس سے متعلق مزید باتیں اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ اسی کی تعمیل کرتے ہوئے پہلے یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، ان کو آگاہ کر دیجئے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، تو اس کی تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان کو یہ پیغام پہنچایا اور پھر اس کے بعد عام لوگوں کو بھی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ اور عام طور پر عربوں کے یہاں 3 میلے لگا کرتے تھے۔ ایک میلہ عکاظ میں لگتا تھا، ایک میلہ ذو المجاز میں لگتا تھا، ایک ذو المجنہ میں لگتا تھا، جہاں سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور یہاں آ کر کے سامان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور لوگ جمع ہو کر کے شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے، گانے بھی گایا کرتے تھے۔ تو حضور نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان بازاروں میں جا کر کے، ان میلوں میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دینے کا کام کیا۔ کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے، اس لیے آپ نے وہاں جا کر کے لوگوں کو یہ کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اللہ کے وحدانیت کے اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابو لہب حضور کے پیچھے لگا رہتا تھا، جہاں بھی حضور تشریف لے جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا، اور جب حضور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تو یہ لوگوں کو منع کرتا کہ ان کی باتوں میں مت آنا، یہ تو بے وقوف ہیں معاذ اللہ، ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جن معبودوں کو پوجتے آئے ہو انہی معبودوں کو پوجتے رہو۔ یہ ساری تفصیلات کل سامنے آئیں۔ اس واقعے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے ہی الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ چونکہ یہاں ابو لہب کے لیے بد دعا کا ذکر ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بد دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور حضور کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، حتی الامکان بد دعا سے بچا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب مشرکین مکہ حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے یا طائف کے اندر لوگوں نے حضور پر پتھر بازی کی جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ چاہے کوئی انسان مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو،
نام لے کر کے کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلم ہے ہم اس کی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اس کو ایمان کی ہدایت دے دیجئے۔ لیکن اگر تمام تر کوششوں کے باوجود کسی آدمی کی ہدایت سے انسان نا امید ہو جائے، اس کو لگتا ہے کہ یہ ہدایت پر آنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے نام لے کر بد دعا کی گنجائش ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا یقینی علم کسی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ آدمی آئندہ زمانے میں ہدایت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ علم حاصل کرنے کی گنجائش اگر تھی تو نبی کو تھی۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب تک یہ امکان تھا کہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ بتلا دیں کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، یہ ہمیشہ ایمان کی دولت سے محروم رہے گا، اور حضور کو بتلایا گیا تھا۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی طرف سے نام لے کر بد دعا کا ذکر آتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ابو لہب ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے نام لے کر کے بد دعا فرمائی ہے۔ اب بد دعا کن الفاظ کے ساتھ کی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علیک بأبی جہل، اے اللہ ابو جہل کی پکڑ کر لیجئے۔ اب اس جملے کے اندر دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس ظلم و ستم کو روک دیجئے، وہ ظلم و ستم پر قادر نہ ہو سکے، اور ایک یہ کہ اس کو اس ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیجئے۔ یہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اور بعض روایات میں الفاظ ہیں اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت فرمائیے۔ یہاں بھی مراد ابو جہل ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کے معنی آتے ہیں رحمت حق سے دوری کے۔ لعنت کا مسئلہ بھی وہی ہے جو بد دعا کا ہے۔ نام لے کر کے کسی شخص سے متعین پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم پر بھی نام لے کر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ جس کو ہم لعنت کا مستحق سمجھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق سمجھ رہے ہیں، وہ آدمی آئندہ زمانے میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اس لیے لعنت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نام لے کر کے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، الا یہ کہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایمان لائے گا نہیں، یہ آدمی ایمان سے محروم رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ہاں عام الفاظ میں لعنت بھیجنا، لعنت اللہ علی المفسدین، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی المشرکین، ایسے الفاظ کا استعمال جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہی کوشش ہو اولاً کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے کہ اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر ان سے انتقام لے لیجئے، لیکن نام لے کر کسی کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ بیر معونہ والے حضور کے پاس آئے اور آ کر کے حضور سے یہ کہا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ بھیج دیں جو ہمیں قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات سے واقف کرا دیں۔
چنانچہ اللہ کے نبی نے 70 حفاظ صحابہ کرام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ ان کا مقصد ان لوگوں سے قرآن سیکھنا یا اسلامی تعلیمات سیکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد دھوکہ دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے ان کو بھیج دیا تو ان تمام صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا تھا، اور اللہم لعنہم کے ذریعے سے ان پر لعنت فرمائی تھی۔ تو عام الفاظ کے ساتھ بد دعا کرنے کی یا لعنت کرنے کی اجازت ہے، لیکن متعین طور پر کسی شخص پر لعنت بھیجنا یا بد دعا کرنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً ایمان سے محروم رہے گا تو پھر گنجائش ہے، اس لیے کہ غیر ایمان والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ یہاں مال اور کمائی دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، حالانکہ کمائی کا جو خلاصہ ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی مال ہی ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے ہو، زراعت کے ذریعے سے ہو، صنعت و حرفت کے ذریعے سے ہو، ملازمت کے ذریعے سے ہو، اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انسان کو مال کبھی تو بغیر محنت کے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ دادا کی میراث سے اس کو مال مل گیا، کبھی ہدیہ اور تحفے کے طور پر ملتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بغیر محنت کے ملتا ہے، اور کبھی انسان جو ہے وہ اپنی قوت بازو کے ذریعے سے، محنت اور جد و جہد کے ذریعے سے مال کماتا ہے۔ تو جو مال بغیر محنت کے مل رہا ہے اس کو لفظ مال سے تعبیر کیا، اور جو محنت اور مشقت کے بعد مل رہا ہے اس کو ما کسب کے ذریعے سے تعبیر کیا۔ یہ بتلا دیا کہ انسان کو اس کے اعمال بد کی صورت میں نہ تو اس کا پشتینی مال کام دے گا اور نہ اس کا محنت سے کمایا ہوا مال کام دے گا۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے عذاب ہونے بھی لگا تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر اسی بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے، یہی دھن اس کو ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اس آیت نے ان لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری کمائی تمہیں ایک حد تک ہی مدد دے سکتی ہے، اس سے آگے تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا یا باپ دادا کی وراثت سے ملا، اگر تم نے اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کیا، تب تو وہ مال تمہارے لیے نافع ہے۔ اگر اللہ کی منشا کے خلاف، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کیا تو پھر وہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کتنا ہی مال جمع کر لو، کتنی دولت جمع کر لو، وہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے رشتہ دار جو اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے اور قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، ایک اس کا تھوڑا سا مال جو اس کے ساتھ پلنگ جا رہا ہے، یا اس کے کفن کے اوپر جو ایک چادر اوپر سے پڑی رہتی ہے وہ مال اس کے ساتھ جا رہا ہے، اور ایک اس کے اعمال۔ ان تین میں سے دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب دفن کر کے واپس آتے ہیں تو دوبارہ کبھی
ان کو اپنے رشتہ دار کی خبر لینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. مر گیا سو مر گیا، اس کی قبر پر جا کر دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. بہت ہوتا ہے تو برسی کا اہتمام کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اور جو مال ساتھ جاتا ہے وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے. تیسری چیز جو انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اب ان اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ آدمی دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے. قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر وہ آدمی برا ہے، اس کے اعمال برے ہیں، تو قبر سے ہی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے سے اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ غیر ایمان والوں کے پاس جو مال و دولت ہے، جو وہ دنیا کے اندر امن چین کے ساتھ ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اس سے دھوکے میں مت پڑنا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا مال دے رکھا ہے، ان کو عیش و عشرت میں سے نواز رکھا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان غیر ایمان والوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند روز کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اگر کسی کے پاس مال و دولت دیکھو تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اتنا مال کیوں مل گیا، اس لیے کہ یہ مال جو ہے یہ تو اصل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ایک آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اموال اور تمہاری اولاد آزمائش کے ذریعے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ تم مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ کو فراموش کر دیتے ہو. حکیم الامت حضرت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب مال جمع کیا کرتے تھے تو بینکوں کا تو نظام نہیں تھا، اس لیے اس مال کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. ایک آدمی بہت بڑا مالدار تھا، اس نے زمین دوز خزانہ بنا رکھا تھا، ایک تہخانہ بنایا تھا جس کے اندر اپنے خزانے کو محفوظ رکھتا تھا. بڑی بڑی الماریاں جو ہیں سونے اور چاندی سے بھری ہوئی تھیں، اور اس خزانے کا نظام ایسا بنایا تھا کہ اس خزانے کا کسی کو علم نہ ہو پائے. کہاں اس کا جانے کا راستہ ہے، کہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا کسی کو سوائے اس کے. بہت دولت اس نے جمع کر رکھی تھی. اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ وہ اپنے اس تہخانے کے اندر گیا اور وہاں جا کر کے اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ اسی بیماری میں مر گیا اور اندر ہی وہ رہ گیا، اس کی قبر وہی بن گئی. اس کا وہ مال بھی ختم ہو گیا، وہ خود بھی ختم ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، اس لیے کہ لوگوں کو اس خزانے کا معلوم ہی نہیں تھا، تہخانے کا معلوم نہیں تھا کہ کہاں پر خزانہ رکھا جاتا ہے. یہی خزانہ اس کی موت کا سبب بن گیا. ایسے ہی آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے خزانے کو ایسے بینکوں کے اندر رکھتے ہیں کہ جہاں اس آدمی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا مال رکھا ہوا ہے. سوئس بینک کے اندر جو خزانہ رکھا جاتا ہے، صرف اس مال کے مالک کو اس لاکر کا کوڈ بتایا جاتا ہے، وہی آدمی اس خزانے سے مستفید ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی آدمی اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی نہیں، الا یہ کہ وہ خود اپنی اولاد کو بتا دے. اول تو اپنی اولاد سے چھپانے کے لیے ہی اس نے اس خزانے کو وہاں پر رکھا ہے، چونکہ اس خزانے کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا بھی وقت آ جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے اور اپنا کوڈ اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھ کر مرتا ہے، تو اس کا سارا خزانہ اس کے
لیے بیکار ہو جاتا ہے اور بینک والوں کے قبضے میں آ جاتا ہے. تو یہ خزانہ اس کے کام نہیں آنے والا. قرآن کریم نے ان لوگوں کی مذمت کی جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں, گنتے رہتے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے مال کو جمع کیا اور اس کو گنا. مال جمع کرتے رہتے ہیں, گنتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا. جو آدمی مال کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ اس کو جمع کرنے کی حرص کرنے لگے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, تو یہ مال اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے سے عاجز ہوگا. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار موجود ہیں, ہر طرح کے راحت و آرام کے سامان ان کے پاس موجود ہیں, ان کے پاس شاندار کوٹھیاں بھی ہیں, ان کے گھروں کے اندر, ان کی کوٹھیوں کے اندر شاندار فرنیچر لگا ہوا ہے. گرمی کے موسم میں اے سی استعمال کرتے ہیں, سردی کے موسم میں ہیٹر استعمال کرتے ہیں. ہر طرح کی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں, بڑے بڑے بزنس ان کے پاس موجود ہیں. راحت و آرام کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو سکون نام کی کوئی چیز ان کو نہیں ملتی, ان کو نیند میسر نہیں آتی. سارے راحت کے اسباب موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں. نیند کے لیے ان کو دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی اسباب راحت نہیں ہے, روکھی سوکھی کھاتا ہے, اور وہ دھوپ میں فٹ پاتھ پر لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی سکون کی نیند دے دیتے ہیں. نہ ان کو کسی پرہیز کی ضرورت ہے, ہر چیز مزے سے کھاتے ہیں. اور جتنے مالدار ہیں یہ سب کے سب جو ہیں, یہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی دوسرے امراض کا مریض ہے, جس میں ڈاکٹر ان کے کھانے کی بھی پابندی لگا دیتے ہیں, تم یہ نہیں کھاؤ گے, تم یہ نہیں کھاؤ گے. تو اسباب راحت کا نام راحت نہیں ہے. اسباب راحت الگ ہے, راحت الگ ہے. اس لیے مال کی محبت میں مبتلا ہو جانا, یہ سمجھنا کہ مال ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح, یعنی جو مال صالح ہو, جو مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو, وہ صالح آدمی کے لیے, نیک آدمی کے لیے بہتر چیز ہے. یعنی اس مال کو کمانے کے اندر انسان نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہو کہ حلال طریقے سے کمائے, اور اس بات کا بھی اہتمام کیا ہو کہ اس کو اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے, تو یہ مال اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کارآمد ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کارآمد ہوگا. تو یہ دو سبق ہمیں ملے. ایک تو یہ کہ ہم کسی کے لیے نام لے کر بد دعا یا لعنت نہ بھیجیں, اور دوسرے یہ کہ مال سے اتنی محبت نہ کریں. یہ چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں. انہی دو چیزوں کی وجہ سے یہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہیں عذاب میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالی ہم کو مال کی محبت سے بچائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.